السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عقیدت میں ہم اور آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی وسیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج میں مال کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ آپ سبھی دوستوں احباب سے میری اپیل گزارش ہے کہ میرے ان ویڈیو کو دیکھیں، سنیں اور اسے دوستوں تک، مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کو سننے کا بھی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبر کا منہ دیکھا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبر کا منہ دیکھا۔ کیا مطلب کہ ہم مال کی طلب میں، مال حاصل کرنے کی فکر میں اتنا کھو جاتے ہیں، یا ہمارے اندر اتنا نشہ چڑھ جاتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان و احکام سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور قبر کی منزل میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبر کا منہ دیکھا۔ اور اس کو دوسری صورت مبارکہ میں، یعنی سورہ حمزہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ جس نے مال جمع کیا، وعددہ، اور اسے گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھے گا؟ اور تیسری سورہ واللیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ اس کا مال کوئی کام نہیں آئے گا جب اسے گڑھا میں ڈالا جائے گا، یا جب وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ گڑھا سے مراد یہاں وہی قبر کی منزل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ میں مال کے تعلق سے فرمایا کہ ہم مال کے نشے میں، دولت کے نشے میں، دولت کے حرص میں اپنے دین اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج کے حالات حاضرہ کو جب دیکھا جاتا ہے تو یقیناً کچھ ہم میں سے بھی ہیں، کچھ اور دوسرے لوگ بھی ہیں، جو سوشل میڈیا میں دیکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ انسان مال حاصل کرنے کے غرض میں چند رقم کی بدولت اپنے ایمان و عقیدہ کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے میں آج قرآن کریم کی ان آیت کریمہ کو تلاوت کر کے اس کے ترجمے آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں حدیث پاک کو بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ایسے وقت میں جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے اس سورہ مبارکہ کو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ میرے والد ایسے وقت میں پہنچے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو آگے میرے والد روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال،
حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، اس کا مال وہی ہے جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا۔ پھر آگے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب الزہد والرقائق حدیث نمبر 2958 میں ذکر ہے، حضرت مطرف راوی ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد ہی دوسری والی حدیث اسی مسلم شریف اور کتاب الزہد والرقائق حدیث نمبر 2959 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے ان کے 3 ہی چیز ہیں اس کے، بس سیم جو پہلی حدیث میں نے بیان کیا اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز جو اس نے کھا کر کے فنا کر دیا، یہ اس کا مال ہے۔ دوسری چیز جو اس نے پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، ختم کر دیا، یہ اس کا مال ہے۔ تیسری چیز جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیجا، غریبوں مسکینوں فقیروں کی مدد کی، یہ مال اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ باقی یہ اس کے مال نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس 2 حدیثوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یقیناً ہم جو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اور اللہ نے اس قرآن کریم میں فرمایا، سورہ انعام میں فرمایا وَعَدَّدَهُ، اور جسے ہم گن گن کر رکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں یہ مال ہمیں دنیا میں بہت دن زندہ رکھے گا، بہت دن تک ہمیں زندہ رکھے گا، لیکن یاد رکھیے جب اللہ کا بلاوا آتا ہے، جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے مال کوئی کام آنے والا نہیں ہے، قبر کی منزل سے بچانے والا نہیں ہے، نہ میدان محشر میں میزان عمل میں یہ مال ہمارے بچانے والے ہیں۔ یہ مال یہیں رہنے والے ہیں، جس مال کو ہم اپنے اہل و عیال اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، یہ مال میرا مال نہیں ہے۔ یہ مال تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں نہ جانے کہاں کہاں لٹاتی ہے۔ اگر اولاد نیک اور صالح ہو تو اچھے راستے میں اچھے طریقے پر لٹا دیتے ہیں، لیکن اگر اولادیں برے نکل جائیں، بد اخلاق نکل جائیں، تو زنا کے اڈے میں، شراب کے اڈے میں، جوا کے اڈے میں اس مال کو آپ کے لٹا کر کے برباد کر دیں گے۔ پھر آپ نے جو محنت اور مشقت، خون اور پسینے کی کمائی سے جو نے اکٹھا کیا تھا، وہ عددہ اسے گن گن کر کے رکھا تھا آپ نے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف کتاب والرقائق میں موجود ہے، حدیث نمبر 6514 6514 حدیث نمبر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ 3 چیزوں کے ساتھ جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ 3 چیزوں کے ساتھ جاتا ہے، ان میں سے 2 چیز قبر کی منزل سے پلٹ آتی ہے اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں میں سے پہلی چیز ہے جو قبر کی منزل سے واپس آتی ہے اس کے اہل و عیال، یہ ہیں جو قبر کی منزل سے پلٹ کے آ جاتے ہیں، اور دوسری چیز وہ اس کا مال ہے جو قبر کی منزل ہی تک محدود ہے، جب تک وہ زندہ ہیں، جب تک دنیا میں ہے اس کا مال اس کے پاس ہے، لیکن جو ہی قبر کی منزل میں سلا دیا اب اس مال میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب اس کے ورثاء کس کام میں یا کس جگہ پر خرچ کریں گے یہ وہ جانے یا اس کا کام جانے، اب مرنے والے کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ اس کے دونوں چیز واپس آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ وہ تیسری چیز جو اس کے ساتھ جانے والی ہے وہ اس کے اعمال ہیں، اس کے نیک اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جانے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یقیناً جو بھی میرے بھائی میرے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ان حدیث کریمہ کو سنتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ یہ حدیث پاک کو سنیں گے اور قرآن کریم کی ان آیتوں کو سنیں گے تو ان کے دل کی کیفیت بدلے گی، ان کا ایمان تازہ ہوگا، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور دن کے اجالے میں نہیں تو پھر بھی رات کے اندھیرے میں سوچے گا کہ واقعی اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے وہ کہ حق اور سچ ہے، اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے آگاہ کر کے گئے یقیناً وہ صحیح ہے۔ آج انسان تو دولت اور عزت کی لالچ میں اپنے ایمان و عقیدہ کا سودا کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی مال کے تعلق سے آخری ایک اور حدیث پاک میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف کے کتاب الزہد میں ہے، اور حدیث نمبر 2383
میں موجود ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیا جائے، 2 بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو یہ اتنا نقصان نہیں دیتا ہے جتنا مال اور عزت کے لالچینے حرص میں انسان اپنے دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ کیا فرمایا سرکار نے کہ بھیڑیا بھی بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا انسان مال کی اور عزت کی لالچ میں اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اور واقعی آج دیکھا بھی جا رہا ہے، کوئی عہدے کے لیے، کوئی عزت کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، کوئی اپنے روب اور دبدبا کے لیے دین کو نقصان کر رہا ہے۔ کوئی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے، کوئی منچ میں جا کر کے، کوئی سماج میں جا کر کے، کوئی کسی نہ کسی طریقے پر وہ اپنے دین کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اس کے مال حاصل کرنے کی لالچ اور اس کے عزت حاصل کرنے کی لالچ۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جسے ذلت دیتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تم لاکھ کوشش کرو، اگر اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا تم کبھی عزت نہیں پا سکتے، اور اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے دنیا والے لاکھ کوشش کریں آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتے۔ تو جن بھائیوں کو اللہ کی ذات پر اور اللہ کے اس کلام لا ریب پر اگر یقین ہے، ایمان ہے، تو ان چیزوں پر عمل کریں کہ عزت دینے والا وہی پروردگار ہے اور ذلت دینے والا وہی پروردگار ہے۔ لہٰذا میں آپ سبھی دوست احباب کو، سبھی مسلمان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف مال 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 مت کیجئے کہ یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آنکھیں بند ہو جائے گی سب دنیا میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یہ مال تمہیں اس ہلاکت سے، اس قبر کے گڑھے سے بچانے والا نہیں ہے، کام آنے والا نہیں ہے۔ بس وہی مال آپ کا کام آنے والا ہے جسے آپ نے کھا کر کے فنا کر دیا، یا جسے آپ نے پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، یہی تمہارا مال ہے، یا جس کو آپ نے صدقہ کر کے اللہ کے کسی غریب بندے، کسی مجبور بندے، کسی یتیم بندے کی آپ نے مدد کی ہے، دین کے راستے میں اپنے دولت کو لٹایا ہے، یہی مال آپ کا کل قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، ان کی سنتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبھی مسلمان بھائی بہنوں کو اپنے ایمان کو مضبوط و مستحکم بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو بھائی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ یہ دینی، اسلامی، قرآنی اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں میں نے کی ہے دوسروں تک پہنچتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا ثواب عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور جن بھائی تک آپ پہنچائیں گے اللہ رب العزت اس بھائی کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔